خاوندوں کی خطرناک ترین غلطی۔ ایک خطرناک غلطی خاوند یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائی رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے کئی رشتے ملتے ہیں؟ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے گا تو میرا بنے گا کیا، کیونکہ اب اس کو احساس تحفظ نہیں رہا۔ وہ سوچتے ہیں اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ لہذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو سہارا دے لینا اور تم اپنا تعلق فلاح سے بھی رکھو۔ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دے گے، ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہو تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ان کو بھی متبادل کے طور پر رکھتے ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاوند تو پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر تو جا کے تو نے بیٹھنا نہیں، لہذا اب کسی اور کو سٹینڈ ہائی رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتی ہوئی کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے، اگر یہ مجھے چھوڑے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ، یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ خاوندوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گی تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچاؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا سا خوف رہتا ہے، لہذا وہ خاوند کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی۔ خاوند نہیں سمجھتا کہ طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہذا اسی لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر